سندھ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح یہ نظر آتی ہے کہ کسی طرح اسے امداد مل جائے اور کسی طرح ایسے حالات بن جائیں جس کے نتیجے میں ان کو مزید پیسہ مل جائے کرپشن کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی، اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ ان جگہوں پر پانی آ گیا تو یہ پھر نکالنے میں مہینوں لگائیں گے اور یہ پھر کرپشن کریں گے، پھر لوٹ مار کریں گے۔ وہ اقدامات جو آفت آنے کے بعد کیے جاتے ہیں اگر اس سے پہلے پریونشنز کی جائیں تو بہت ساری جانیں بھی بچ جائیں اور نقصان بھی بچ جائے۔ اور پنجاب میں بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک 900 سے اور 1000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس میں ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، تقریباً 3 ملین لوگ ایسے ہیں، 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ چونکہ گزر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے، میں خود ابھی پرسوں وزٹ کر کے آیا ہوں مظفر گڑھ اور ملتان، اور اس سے پہلے پنجاب بھر میں، اور اس سے پہلے کے پی، تو میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے۔ جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات انتہائی ناکافی ہیں۔ ہماری پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی، یعنی وہ اقدامات جو آفت آنے کے بعد کیے جاتے ہیں اگر اس سے پہلے پریونشنز کی جائیں تو بہت ساری جانیں بھی بچ جائیں اور نقصان بھی بچ جائے۔ دریاؤں کے راستے پہ سوسائٹیاں بنا کر کرپشن اور لوٹ مار اور انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی املاک کو، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بدترین مینجمنٹ بھی ہے اور کرپشن بھی ہے، اور اس میں یہ حکومت بھی جو پنجاب کی حکومت خاص طور پر ملوث ہے، اور پچھلی پنجاب عثمان بزدار کی حکومت بھی ملوث ہے، اور اپنے خاص لوگوں کو یہ این او سیز دے دیتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، اور ان لوگوں کی جمع پونجی تباہ ہو جاتی ہے اور کوئی کمپنسیشن ان کی نہیں ہوتی۔ یہ جتنے علاقے جہاں پر یہ پانی آیا ان سب کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے۔ سندھ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح یہ نظر آتی ہے کہ کسی طرح اسے امداد مل جائے اور کسی طرح ایسے حالات بن جائیں جس کے نتیجے میں ان کو مزید پیسہ مل جائے کرپشن کرنے کے لیے۔ باقی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ لیفٹ بینک کینال، یہ جو ڈرین اور رائٹ بینک ڈرین کے لیے جو 2 پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں انہوں نے کتنا کام کیا؟ 2010 میں سیلاب آیا، اتنی موٹی موٹی فائلیں بنی ہوئی ہیں، اس پر کام نہیں کیا گیا۔ پھر 2022 میں لوگ ڈوبے، مہینوں تک پانی بھرا رہا، انہوں نے راستے کلیئر نہیں کیے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ ان جگہوں پر پانی آ گیا تو یہ پھر نکالنے میں مہینوں لگائیں گے اور یہ پھر کرپشن کریں گے، پھر لوٹ مار کریں گے، پھر ان غریبوں اور ان ہاریوں اور مزدوروں کے نام پر، ان بچوں کے نام پر جو سندھ کے بچے ہیں ان کے نام پر یہ وڈیرے اور جاگیردار راج کریں گے۔ مجھے یاد ہے 2022 میں جب یہ سیلاب آیا تھا، ہم یہ دادو اور میڑ اور پھر آگے سکھر اور ان سب راستوں میں جب گئے تھے، ہم نے خود وزیر اعلیٰ کا علاقہ دیکھا جو بالکل ڈوبا ہوا تھا اور وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر الخدمت وہاں پر کام نہ کرتی، اور اس وقت ظاہر فوج کو بھی طلب کیا گیا تھا، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ تو کوئی بھی لوگوں کو ریلیف کا کام نہیں ملتا۔ پھر ہاؤسنگ اسکیموں کے نام پر کرپشن کی انہوں نے، یہ پتہ نہیں کہاں بنا دیتے ہیں، جس کے اعلانات یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بنا دیے اور اتنے ہزار فلاں چیز بنا دی، اور لوٹ مار کا ایک سسٹم ہے جو سندھ حکومت کے نام پر چل رہا ہے، اور واقعی یہ سسٹم کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف سندھ حکومت ہی کی تو نہیں ہے، اس حکومت کو بنانے والوں کی بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنے وسیع تر قومی مفاد کے ذریعے سے جس طرح پورے ملک کے مینڈیٹ پہ ڈھاکہ پڑا ہے، اس میں برابر کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے یہاں فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سیٹیں دی ہیں اور حکومتیں دی ہیں۔